السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن شریف کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے، جو کہ قرآن شریف کا 29واں سپارہ ہے، شروع کیا ہوا ہے۔ تبارک الذی سپارے کی سورۃ الجن کا کل ہم نے آغاز کیا تھا۔ کل ہم نے سورۃ الجن کی 3 آیات یعنی یہاں تک آیت نمبر 3 تک پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو نون مشدد سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کاف پر کے بعد الف ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ یا کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے، کیونکہ واو مدہ ساکن ہے۔ واو مدہ ساکن ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، سین میں سٹی ادا کریں گے۔ فا کو یا مدہ سے ملا دیں گے اور یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ اس لام کو لفظ اللہ کے لام سے ملا دیں گے۔ اس لام کے بعد یا بھی ہے، اس کے بعد الف بھی ہے، لیکن ہم ان دونوں حرفوں کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان پر زبر زیر پیش نہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں نہیں پڑھیں گے۔ ڈائریکٹ اس لام کو لفظ اللہ کے لام سے ملا دیں گے۔ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا کو صاف کر کے سینے کی جانب سے ادا کریں گے۔ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، شین کی آواز کو صاف کر کے نکالیں گے۔ 2 طا آ گئی، میں نے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، جب بھی 2 حرف ایک جیسے آ جائیں دونوں کو صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک طا اور دوسری طا بھی موجود ہے۔ دونوں طا کو صاف کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ دوسری والی طا کو ہم وقف میں کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، کیونکہ طا کے بعد الف مدہ ہے اور طا پر 2 زبر ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ وَأَنَّا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کو نون مشدد سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ نون کے بعد الف ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، غا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی 2 نون ہیں، پہلی نون کو دوسری نون سے ملائیں گے اس لیے کہ دوسری نون پر تشدید ہے۔
اگر دوسری نون پر تشدید نہ ہوتی پھر ہم پہلی نون کو دوسری نون سے کبھی نہ ملاتے۔ دوسری نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، کیونکہ نون پر جب بھی تشدید آ جائے تو نون میں ایک الف کی مقدار غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانے کو۔ نون کے بعد الف اور الف کے اوپر چھوٹا مد ہونے کی وجہ سے اب نون کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولُوا، حمزہ کو لام سے ملا دیں گے ادغام کے قاعدے سے۔ جن بھائیوں نے یا جن دیکھنے والوں نے ابھی تک ہمارا ادغام کی ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے مہربانی ہمارے چینل پر جا کے ان کے دونوں پارٹ دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ادغام کا قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا، لہٰذا اب ہم اس نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کو ہم لام کے اندر چھپا دیں گے۔ حمزہ کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ أَلَّن تَقُولُوا، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ لام کو پھر ہم نون ساکن سے ملا دیں گے اخفا یعنی غنّے کے ساتھ۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو واو مدہ سے ملائیں گے اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس لیے کہ قاف کے بعد واو مدہ ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولُوا، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ تَقُولَ الْإِنسُ، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، سین میں سیٹی ادا کر کے پڑھیں گے۔ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، واو کو لام ساکن سے ملائیں گے، جیم کو نون مشدد سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ، اس میں غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ اس لام کو ہم لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ہا کو سینے کی جانب سے ادا کریں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، زال کو نرم کر کے پڑھنا ہے، با پر جب وقف کریں گے پھر با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وَأَنَّهُ، حمزہ کو نون سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کیا جائے گا، نون کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، لام کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو نون سے ملانا ہے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، سین میں سیٹی ادا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، چلتے ہیں اس سے اگلے صفحے پر۔ يَعُوذُونَ، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو واو مدہ سے ملا دیں گے اور عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اسی جانب
ذا ہے، ذا کو واو مدہ سے ملائیں گے اور ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور ذال کو نرم کر کے پڑھیں گے۔ یعوذون برجال من الجن، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ جیم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، نون کو لام ساکن سے ملانا ہے، جیم کو نون مشدد سے ملائیں گے اور نون مشدد میں ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ یعوذون برجال من الجن فزادوہم، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، زا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے زا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، دال کو واو مدہ سے ملائیں گے اور دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ہا کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ برجال من الجن فزادوہم رہقا، را کو موٹا بھی پڑھیں گے اور را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ہا کو سینے کی جانب سے صاف کر کے ادا کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے وقف کی حالت میں۔ یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔